آج بلایا تو اس لیے یہ مقام محبوبیت ہے. خلیل کہیں کہتے وہ دیکھ رہا ہے. اور جیسے ہی آپ کو آگ میں ڈالا گیا اللہ نے فرمایا یا نار کونی بردم و سلاما علی ابراہیم، اے آگ سلامتی کے ساتھ ابراہیم پہ ٹھنڈی ہو جا. مولا علی کہتے ہیں جس دن اللہ نے کہا ابراہیم پہ آگ ٹھنڈی ہو جا، اس دن پوری دنیا میں آگ جلتی رہی. کچھ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ آگ بجھ گئی، آگ نہیں بجھی تھی. یہ خاص بات، خاص نقطہ. لوگوں کا تصور یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا تو آگ نہیں بجھی، آگ جل رہی تھی، لیکن جلنے کے باوجود بھی وہ ٹھنڈی ہو گئی تھی. اس دن اور اس دن کے بعد سے جب تک ابراہیم آگ میں رہے پوری دنیا کے اندر آگ نے کہیں کچھ کام نہیں کیا. آگ جلتی تو تھی لیکن گرم نہیں تھی، وہ ٹھنڈی ہو گئی. اور کیا کہا سلامن علی ابراہیم، ابراہیم پر سلامتی کے ساتھ ٹھنڈی ہو جا. مولا کائنات کہتے ہیں کہ اگر اللہ سلامانہ فرماتا کہ سلامتی کے ساتھ تو اتنی ٹھنڈی ہو جاتی کہ ابراہیم علیہ السلام اس کی ٹھنڈک سے وصال فرما جاتے. اللہ نے کہا سلامتی کے ساتھ ٹھنڈی ہو. آپ آگ میں تھے اور گل و گلزار تھا. نمرود نے دیکھا ارے یہ تو آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں، اور ان کا کرتا اتار کر کے ان کو آگ میں ڈالا گیا. یہ کرتا بھی پہنے ہوئے، جنت کا کرتا فرشتوں نے لا کے پہنایا تھا. دیکھو جب امتحان دینے والا اس شان سے دیتا ہے پھر انعام اس شان سے ملتا ہے. قوم کا حال یہ کوئی امتحان دینے کے لیے تیار نہیں ہے لیکن ہر آدمی نتیجہ لینے کے لیے تیار. بھائی بغیر امتحان کا رزلٹ کیسے ملے گا؟ ذرا جاؤ، یہ منسپلٹی، اب تو منسپلٹی ختم ہو گئی، کارپوریشن کے اسکول میں جاؤ اور بولو ہم نے امتحان نہیں دیا ہمیں رزلٹ دے. اور 4 ڈنڈے مار کے کہے گا رزلٹ پاگل اس کو ملتا ہے جو امتحان دیتا ہے. ارے کم از کم چٹ کر کے ہی دیتا ہے تو بھی رزلٹ مل جاتا ہے. تو جو سرے سے بیٹھا ہی نہ ہو امتحان حال میں اس کو کہاں سے رزلٹ ملے گا؟ نادان جب دنیا کے ایگزام ہال میں بیٹھے بغیر رزلٹ نہیں ملتا تو اللہ کے امتحان میں کامیابی کے بغیر تجھے رزلٹ کیسے مل سکتا ہے؟ پھر ابراہیم علیہ السلام نے آگ سے نکلے. نمرود ستانے سے تو باز آ گیا تھا لیکن آپ نے سوچا کہ اب میں نے یہاں نہیں رہنا، میں نے جو ہے وہ ہجرت کرنی ہے. اسی پہ گفتگو میں ختم کروں گا، اور وقت رہا تو انشاءاللہ اکثر ہر سال ابراہیم علیہ السلام پر ہی تقریر ہوتی ہے، اسماعیل علیہ السلام کا ذکر نہیں آ پاتا. تو انشاءاللہ اگر موقع رہا، ٹائم مجھے ملا تو عیدگاہ کے اندر ہم حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ٹاپک لیں گے انشاءاللہ. اور اللہ نے چاہا تو کچھ نئی باتیں آپ کو وہاں حضرت اسماعیل علیہ السلام کے حوالے سے سننے ملے گی. اور وہاں موقع نہیں ملا تو پھر آئندہ ہفتے ہم پوری تقریر حضرت اسماعیل علیہ السلام کے زندگی پہ کریں گے آپ کے سامنے انشاءاللہ. یہاں ایک بات عرض کر دوں اور اس کا خلاصہ بھی کر دوں جو بات میں نے ایک اشارے میں کہی تھی. آپ نے سوچا کہ ہم یہاں سے ہجرت کر جائیں. آپ جو ہے وہ ہجرت کر کے وہاں سے نکلے عراق سے. آپ کی پیدائش کہاں ہوئی تھی؟ عراق میں ہوئی تھی، اور وہیں پر یہ سارا معاملہ پیش آیا. عراق حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت گاہ ہے. آپ عراق سے ملک شام ہجرت کے لیے نکلے. تو چونکہ آپ جوان ہو گئے تھے اور آپ کے رشتہ دار میں آپ کی شادی ہو گئی تھی. یہ جو آگ میں ڈالنے کا واقعہ ہے یہ شادی کے بعد کا ہے. شادی ہو گئی تھی حضرت سارہ سے. یہ سارہ جو تھی بہت خوبصورت خاتون تھی، بہت حسین تھی، اللہ نے بہت حسن دیا تھا. حضرت سارہ بڑی نیک عورت تھی. تو آپ اپنی بیوی کو لے کر نکل گئے ہجرت کرنے. 2 نفوس تھے جو اللہ کی رضا کے لیے ہجرت کر رہے تھے. راستے میں عراق اور شام کے درمیان ایک بادشاہ رہتا تھا جو بڑا ظالم و جابر تھا. تو اس کو جب پتا چلتا تھا کہ کوئی میاں بیوی کپل جا رہے رستے سے سفر کر رہے ہیں تو وہ عورتوں کو چھین لیتا تھا اور ان کے ساتھ زیادتی کرتا تھا، ظلم کرتا تھا، زنا کرتا تھا. اور سارا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی اتنی خوبصورت، گویا کہ اس دور کی سب سے خوبصورت عورت تھی حضرت سارا رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ. تو جب یہ چلی تو سپاہیوں نے پکڑا دونوں کو. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا یہ کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا یہ میری بہن ہے. حالانکہ تھی بیوی لیکن آپ نے کیا کہا؟ بہن ہے. 3 موقع ایسے آئے، 3 موقع کہ ان 3 موقعوں پر ابراہیم علیہ السلام نے زو معنی بات کی.
حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 3 موقع پر زو مانا بات، یعنی 2 معنی کے، کہ وہ تھی بیوی لیکن کیا کہا بہن ہے، کیونکہ تھی آدم کی بیٹی، اس رشتے سے تو ہر عورت دوسرے مرد کی بہن ہی ہوتی ہے۔ تو آپ نے کہ بھئی یہ اگر پتہ چلے گا کہ بیوی ہے، پکڑ لے گا، چھین لے گا، نقصان پہنچائے گا، تو آپ نے کہا بہن ہے۔ حضرت سارا سے کہا کہ اگر وہ پوچھے تو یہی کہنا کہ میں ان کی بہن ہوں، مراد لینا کہ دینی بہن ہوں، آدم کی بیٹی ہوں، اس رشتے سے بہن ہوں۔ اور ایک مقام پر آپ نے فرمایا جب کفار آپ کو میلے میں لے جانے لگے تو آپ نے فرمایا کہ میں بیمار ہوں، اور بیماری سے مراد آپ نے یہ لیا کہ میرے دل میں جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالی کے عشق کا مرض ہے، گویا کہ مرض عشق کا۔ بیمار بھی کیا ہوتا ہے، جتنی کرتا ہے دوا درد سوا ہوتا ہے، یا یہ کہ تمہارے بتوں کی نفرت میرے دل کے اندر ہے، یا میں بیمار ہونے والوں وغیرہ وغیرہ۔ تو اس طرح سے 2 مقام ہو گئے۔ اور تیسرا مقام، ایک مقام یہ کہ آپ نے کہا کہ میں بیمار ہوں، ایک مقام یہ کہ جب بتوں کو توڑ دیا تو پوچھا کہ کس نے توڑا، تو کہا اسی نے توڑا ہوگا، تو زو مانا آپ نے بات کی۔ اور تیسرا یہ کہ آپ نے اپنی بیوی کو دینی بہن مراد لے کر کے بہن کا، یہ 3 مقامات پر آپ نے زو مانا بات کی ہے۔ اللہ اکبر۔ لیکن اپنا حال تو یہ ہے کہ ہم لوگ اکثر منطقی بولتے رہتے ہیں، یہ ضرورت کے مطابق آپ نے زو مانا بات کی تو آپ قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں جانے سے ڈریں گے کہ میں نے زو مانا بات کی تھی، میں اللہ کی بارگاہ میں کیسے جاؤں؟ اور جو لوگ جھوٹ بولتے ہیں ان کا حال کیا ہوگا؟ بہرحال پکڑ لیے گئے، بہن بولنے کے بعد بھی پکڑ لیے گئے، سپاہی لے گئے۔ جب حضرت سارا کا حسن دیکھا تو بادشاہ جھٹا آپ پر، تو جیسے ہی آپ کے قریب اس نے معاذ اللہ ہاتھ بڑھائے، اس کے دونوں ہاتھوں پہ فالج ہو گیا۔ تو اس نے کہا کہ یہ عورت بہت نیک ہے اور اس کی اللہ تک پہنچ ہے، تو کہا کہ تو دعا کر میرے ہاتھ اچھے ہو جائیں۔ تو آپ نے دعا کیا اور ہاتھ اس کے اچھے ہو گئے۔ اس کے بعد اس نے پھر بدنیتی کی، پھر اس کے ہاتھ شل ہو گئے، پھر اس کے ہاتھ شل ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ پھر حضرت سارا نے دعا کی تو اچھی ہو گئے، پھر اس نے تیسری بار بھی ایسے کیا، پھر اس کے ہاتھ شل ہو گئے۔ تب اس کو لگا کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ آگے بڑھنے سے پہلے ایک نقطہ عرض کرنا چاہتا ہوں، یہاں شیعوں پر یہ حدیث بجلی گراتی ہے۔ شیعہ بدبخت یہ کہتے ہیں کہ حضرت صفوان کے ساتھ معاذ اللہ حضرت عائشہ نے بدکاری کی۔ استغفر اللہ، سب کو استغفر اللہ۔ اللہ لعنت کرے شیعوں پر، رافضیوں پر، بدبختوں پر کہ وہ ہماری ماں پر اتنا بڑا الزام لگاتے ہیں۔ دیکھو آپ کو بتاؤں ایک پیاری سی بات، جب خلیل کی بیوی پر بادشاہ ہاتھ بڑھا رہا ہے تو اللہ نے خلیل کی بیوی بچا لی، تو حبیب کی بیوی کیوں نہیں بچائے گا؟ محبوب کی بیوی۔ اور پھر بھی وہ بیوی، حضور کی ہر بیوی ہماری ماں ہے، لیکن عائشہ کی شان یہ ہے جس کے بستر پہ قرآن نازل ہوتا ہے۔ اچھا ایک بات یہاں اور عرض کروں، واضح کروں، کیونکہ ہمارے شہر میں آج کل رافضیوں کا زور بڑھتا جا رہا ہے۔ شہر میں نہیں بلکہ پورے ملک میں شیعہ اور رافضیوں کا زور ان بدبختوں کا۔ کچھ لوگ ہیں ادھر بیٹھیں گے ادھر بیٹھیں گے، اس کے کان میں پھونک اس کے کان میں پھونک، جیسے عورتیں جو ہے نا ایک دوسرے کے کان میں پھونک مارتی ہے، ویسے شیعہ رافضی پلید نوجوانوں کو پکڑ پکڑ کے کان میں، وہ تو یہ ہو گیا اور وہ تو وہ ہو گیا۔ ہمارے سامنے آؤ نا، ہمارے سامنے کیوں نہیں آتی؟ جن نوجوانوں کو قرآن حدیث کی کوئی معلومات نہیں، ان کے کانوں میں پھونک مارتے ہو۔ اگر اتنا تمہارے اندر دم خم ہے تو یہ فقیر قادری ہے، اس کے پاس آؤ، ہمارے پاس آؤ، بات کرو۔ کس تاریخ پہ بات کرنا ہے بات کرو، کس عنوان پہ بات کرنا ہے بات کرو، کس حدیث پہ بات کرنا ہے بات کرو، ماں عائشہ پہ بات کرو، حضرت امیر معاویہ پہ بات کرو، خلافت صدیق و فاروق عثمان پہ بات کرو، باغ فتح پہ بات کرو۔ آؤ، ہم تو ہر وقت تیار ہیں۔ لوگ جو اے ٹی ایم کو اینی ٹائم منی کہتے ہیں، ہم بھی اے ٹی ایم کا آپ کو دعوت، اینی ٹائم مناظرہ۔ ہم نے سنا کب ہے؟ آؤ تو صحیح،
آپ کے لیے ہم تیار ہیں، بیٹھے آپ کے لیے، لیکن قوم کو گمراہ کیوں کرتے ہو؟ ایک بات آپ کو بتاؤں، یہ تو حبیب کی بات ہے نا، اور بھی حبیب کی وہ بیوی جس کے بستر پہ قرآن آتا تھا. اور ایک خاص بات، سبحان اللہ، ایک خاص بات دیکھو، اگر تم محلے میں کبھی تم کو تجربہ ہوگا، اگر تم کسی کی بیوی کو جا کے کہو کہ تمہارے شوہر کا فلانی سے کچھ چکر ہے، سب سے بڑا ہنگامہ کون مچاتا ہے؟ صحیح صحیح بولنا، سچی بات بولو، کون ہنگامہ سب سے زیادہ کرتا ہے؟ ڈرتے کہ وہ ابھی ہے توڑی نا، ارے بولو بھائی، سچی بات بولو، سب سے زیادہ ہنگامہ کون کرتا ہے؟ بیوی کرتی ہے. اگر کسی عورت کو دیکھ کر آپ نے مسکرا بھی دیا، کوئی دل میں ارادہ نہیں، نہ اس بیچاری کا ارادہ ہے، بس ایسے ہی کوئی مسکرا دیا، ہنگامہ کون کرے؟ گسیا کے جا کے بیٹھ جائے گی، ہے نا؟ اس کو دیکھ کے مسکرایا کیوں؟ یہی ہوگا نا، کیونکہ بیوی اتنی غیرت مند ہوتی ہے کہ وہ چاہتی ہے کہ اس کا شوہر صرف اسی کا رہے، وہ شوہر میں شرکت، ارے نکاح کے بعد شرکت نہیں چاہتی تو ناجائز تعلقات کو کیسے برداشت کر لے گی؟ کوئی بیوی برداشت ہی نہیں کرتی. پنچایت بیٹھتے صرف کس بنیاد پہ؟ دیکھ کے ہنسا کیوں؟ یہی تو ہوتا ہے نا. کسی کا فون آ جائے اور کسی عورت کا 4 بات زیادہ کر لیجئے تو آپ نہیں دیکھ سکتے، دن بھر ایسا لگتا ہے کہ جیسے منہ کا زاویہ کچھ بڑھ گیا ہے. یہ عورتوں کا حال ہوتا ہے کسی سے بھی متعلق. اگر کوئی یہ کہے نا نہیں میری بیوی کوئی آبجیکشن نہیں لیتی، تو میں کہوں گا کہ بھائی صاحب آپ کی بات سچی نہیں ہے. کیوں؟ بیوی ہوتی وہ ہے جو ہر چیز میں شرکت گوارا کرتی ہے، شوہر میں شرکت جائز طور پہ بھی گوارا نہیں کرتی، ناجائز کی تو بات ہی چھوڑیے. اب آئیے اصل عنوان کی طرف. دیکھو میں اس لیے آپ کو اتنا اتر کر کے بولتا ہوں تاکہ آپ کے دماغ میں بات آ جائے. میرے بچے جو چھوٹے چھوٹے بیٹھے ہوتے ہیں وہ بھی سمجھ جائیں، کیونکہ پتہ نہیں ان کے جوان ہونے تک ہم رہیں گے یا نہیں رہیں گے، تو ان کے دماغ میں بات آ جائے تاکہ ان کے ایمان کی حفاظت ہو جائے. اور ہمارے یہاں پڑھے لکھے بھی آتے، بہت ان پڑھ لوگ بھی آتے ہیں، تو اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ بہت اتر کر آپ کے معیار کی گفتگو کریں تاکہ ہر بندہ سمجھ لے. تو اگر کسی کے بارے میں صرف الزام بھی لگ جائے تو سب سے زیادہ ہنگامہ کون کرتا ہے؟ بیوی کرتی ہے. لیکن جب حضرت صفوان کی بیوی کو کسی نے کہا کہ تجھے کچھ پتا چلا کہ تیرے شوہر صفوان کے ساتھ عائشہ کے معاذ اللہ ناجائز تعلقات ہیں اور عائشہ کے ساتھ تیرے شوہر صفوان نے زنا کیا، معاذ اللہ. اس دور کے منافقین نے، حالانکہ یہ بات بولتے ہوئے مجھے بھی میرا کلیجہ منہ کو آتا ہے، کیونکہ وہ میری ماں کی بھی ماں ہے، میرے باپ کی ماں ہے، میری ماں ہے، تمام مومنین کی ماں ہے وہ، جسے عائشہ صدیقہ کہتے ہیں. لیکن چونکہ ذہن کے صفائی کے لیے ہمیں ان جملوں کو نقل کرنا پڑتا ہے مجبوراً. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو معاف کرے تاکہ ایمان عقیدے کی حفاظت ہو. صفوان کی بیوی کے پاس کسی منافق بدبخت نے جا کر کے کہا کہ تیرے شوہر نے عائشہ کے ساتھ معاذ اللہ ایسا کیا. تو صفوان کی بیوی کو کیا کرنا چاہیے تھا؟ ہنگامہ چاہیے. بھئی بیوی ہوتی ہے، اور اس دور کی بیویاں تو اور خطرناک، کیونکہ زمانے جاہلیت سے قریب ہے نا وہ دور، اس دور کی عورتیں تھیں تو ہنگامہ کرنا چاہیے. اس نے بالکل ریلیکس ہو کر کہا یہ ہو ہی نہیں سکتا. توجہ آپ کی، یہ ہو ہی نہیں سکتا. کیوں نہیں ہو سکتا؟ کیونکہ وہ جانتی تھی حضرت صفوان مرد نہیں تھے، نامرد تھے. تو وہ جانتی تھی جو خود کی بیوی کے ساتھ ایسا نہیں کر سکتا تو وہ عائشہ کے ساتھ ایسا کیوں کر سکتا ہے؟ اب حیرت ہوتی ہے. اللہ کی حکمت یہ ہے کہ جس کے ساتھ الزام لگنا تھا اللہ نے بچپنے سے ان کو نامرد بنا دیا تاکہ یہ الزام ہی ختم ہو جائے اور حضرت عائشہ کی طہارت لوگوں کے سامنے واضح ہو جائے. یہ ہے میرے رب کی شان. تحقیق کرنے والوں کو اللہ ایسے جواہرات عطا کرتا ہے. اب صفوان کو نامرد کیوں بنایا؟ کیونکہ آپ جانتے ہیں اگر بڑے نقصان سے بچانے کے لیے چھوٹا نقصان کرو
تو چل جاتا ہے. گویا کہ اللہ کی مرضی تھی صفوان تو میرے حبیب کا صحابی تو ہوگا, تجھے نامرد رکھنا گوارا ہے, حبیب پر داغ لگنا گوارا نہیں ہے, جب جب شان بیان ہوگی. لیکن صفوان قربان حضرت صفوان اللہ تعالیٰ ان پہ رحمتیں فرمائے, ان کی بیوی پہ بھی رحمتیں فرمائے. ان کی بیوی نے یہ کہا, یہ جملہ بھی کہا, کیونکہ شوہر کا عیب بھی چھپایا اور یہ جملہ بھی کہا, اگر عائشہ کی جگہ میں ہوتی تو میں بھی اس بارگاہ میں ایسی جرات نہ کرتی. اور اللہ اکبر, کتنا پیارا جملہ کہا, عائشہ کی جگہ اگر میں ہوتی تو میں بھی ایسی جرات گوارا نہ کرتی, ایسی بدبختی نہ کرتی. عائشہ تو حضور کی بیوی ہے, وہ یہ کیسے کر سکتی ہے. ایک طرف حضرت عائشہ پہ اعتماد کتنا, اور شوہر کا حال تو پتہ ہی تھا. اچھا یہاں میرے کچھ نوجوان ہو سکتا ہے مغالطیں پڑ جائیں, ایسا کیوں ہوا کہ حضرت عائشہ پہ الزام لگ گیا؟ صرف 2 منٹ میں بات مکمل کرتا ہوں. ایسا اس لیے ہوا کہ حضور علیہ السلام جب بھی کوئی سفر میں جاتے تو حضور کی 11 بیویاں تھیں, 9 ایک ساتھ رہتی تھی, کیونکہ 2 کا 11 ایک ساتھ جمع نہیں ہوئی, 9 ایک ساتھ جمع ہوئی, نکاح 11 ہوئے. تو حضور علیہ السلام قرعہ ڈالتے تھے, جس کا نام قرعہ میں نکلتا تھا اس کو حضور سفر میں لے جاتے تھے. تو حضرت عائشہ کو غزوہ بنو مستلق میں حضور ساتھ لے, جب واپس لوٹ رہے تھے تو حضور علیہ السلام کی یہ عادت کریمہ تھی کہ حضور علیہ السلام پیچھے کوئی ایک آدمی کو رکھتے تھے کہ کوئی گری پڑی چیز ہو تو آپ اس کو بعد میں اٹھا کر کے لانا. تو چونکہ حضور علیہ السلام جب واپس لوٹ رہے تھے مدینہ طیبہ کے قریب, حضرت عائشہ صدیقہ جو ہے وہ ہودج سے, وہ پردے والا ہودج ہوتا تھا اونٹ پر, اس پہ وہ عورتیں رہتی تھی, مرد اس کو اونٹ بٹھاتے تھے, اتار لیتے تھے, پھر اونٹ پہ رکھ دیتے تھے اور سواری چل پڑتی تھی. ساری عورتیں اتری, سارے کام ہو گئے, اور سیدہ عائشہ نے کہا کہ حضور مجھے حاجت کے لیے جانا ہے. حاجت کے لیے گئی, اتری اور حاجت کے لیے گئی, واپس آئی, ہودج میں بیٹھ گئی ہودج میں, اور گلے پر ہاتھ ڈالا تو کہ میری رخصتی کے وقت میری امی نے جو ہار دیا تھا وہ گم ہو گیا. اب سوچا حضور سے اجازت لوں گی, ناراض ہوں گے کہ تمہاری وجہ سے پورا قافلہ رکے گا, سب کو رکنا پڑے گا, ٹائم پاس ہوگا, اب واپس جانا ہے گھر کی طرف, سب جلدی میں ہے. تو آپ نے حضور سے اجازت نہیں لی, ہودج سے بغیر کسی کی اجازت کے باہر نکلی, اور جہاں بیت الخلاء کے لیے گئی تھی وہاں ہار ڈھونڈنے لگی. تو لوگوں کو کیا لگا, اندر ہے, حضرت عائشہ صدیقہ اندر ہے. اور جب آقا نے پوچھا سب آ گئے, کہا جی رسول اللہ سب آ گئے, تو کہا چلو نکل پڑے. تو یہ آئی, تو جس اونٹ کے اندر, جس اونٹ پہ آپ سواری کرتی تھی, اسی اونٹ کے نیچے وہ ہار دبا ہوا تھا. اونٹ گیا اور ہار مل گیا, لیکن ہار ملا تو آپ جو ہے وہ چادر لپیٹ کر, رات کا وقت تھا, چادر لپیٹ کر ایک کنارے پر جنگل میں وہاں پر بیٹھ گئی, ایک درخت سے ٹیک لگا کر کہ جب مجھے لوگ نہیں پائیں گے تو یہاں آ کر مجھ سے مل لیں گے. تو جب آپ چادر میں لپیٹ کر کے درخت سے ٹیک لگا کے بیٹھ گئی تو حضرت صفوان کو پیچھے چھوڑا تھا کہ کوئی گری پڑی چیز آپ اٹھا لینا. تو حضرت صفوان جب آئے, دور سے دیکھا, تو چونکہ جب پردے کا حکم نازل نہیں ہوا تھا تب حضرت صفوان نے حضرت عائشہ کو دیکھا تھا پردے کے حکم سے پہلے. اب جب نظر پڑی تو آپ نے زور سے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھی. یہ کیا ہو گیا؟ حضرت صفوان نے اونٹ بٹھایا, کوئی بات بھی نہیں کی, اتنا ادب کیا, اتنا ادب کرتے تھے. حضور کی بیوی جو تھی مومنوں کی ماں تھی, ہم اپنی ماؤں سے زیادہ ان ماؤں کا احترام کرتے ہیں جو حضور کی بیویاں ہیں. حضرت صفوان کے دل میں کتنا احترام ہوگا. اونٹ بٹھایا, آپ اونٹنی پہ بیٹھی, اور حضرت صفوان کی رستے میں ان سے کوئی گفتگو نہیں, اور وہ لے کر کے چلے. اب قافلہ جا رہا تھا, جب یہ تیزی سے لے کر کے چلے تو دور سے حضرت صفوان اونٹنی کی لگام پکڑے ہوئے, اور اماں عائشہ پوری چادر میں لپٹی ہوئی بیٹھی ہوئی ہے. تو ہر جنگ میں منافقین بھی ساتھ ساتھ جاتے تھے. تو منافقین نے جب دیکھا تو ان کو تو موقع مل گیا ہنگامہ کرنے کا. اب وہ ہنگامہ کر بیٹھے کہ ایسا ہوا, ایسا ہوا, ایسا ہوا. حضور کو بہت تکلیف ہوئی. حضور علیہ السلام کو اتنی تکلیف ہوئی, اس سے پہلے ایسی تکلیف میں حضور علیہ السلام نہیں تھے. حضور علیہ السلام نے اتنی تکلیف تھی کہ جب وہ واپس لوٹی تو جنگل کے ماحول سے ڈر گئی تھی, بیمار پڑ گئی. حضور نے ان کو ان کی والدہ کے یہاں پہنچا دیا, اور صحابہ سے پوچھا مجھے یہ بتاؤ کہ عائشہ کے معاملے میں تم لوگ کیا کہتے ہو. صدیق اکبر کی بیٹی تھی, انہوں نے کچھ نہیں کہا, وہ چپ تھے. حضرت فاروق اعظم نے کہا یا رسول اللہ, میں گواہی دیتا ہوں